دار میں بھی ہے، معاجم طبرانی میں بھی ہے، اور حیثمی نے بھی کنز العمال میں اس کو لیا ہے، اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ حدیث آئی ہے حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ حارث انصاری بھی نام آتا ہے کتب حدیث میں، اور حارثہ بھی آتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے مضمون تصوف کا آغاز کیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ ولایت، یہ سلوک، یہ طریقت تو وہ تھا جو حضور داتا گنج بخش سمجھتے تھے، جہاں ہم جاتے ہیں اکتساب فیض کے لیے، اور جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ حضور داتا صاحب کا تصوف تو نہیں ہے۔ معلوم نہیں کس کا ہے، میرے علم میں نہیں۔ تو وہ بنیاد پورے تصوف کی تعلیم کی، اور ہر شیخ کی جتنے میں نے نام گنوائے ابتدا میں اب تک، سب کی یہ تعلیم۔ وہ بنیاد کہاں پر رکھتے ہیں؟ بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضور داتا صاحب تو کتاب میں حوالہ جات تو صوفیاء کا طریقہ متن میں نہیں دیتے نا، کتب حدیث کا، وہ تو اعتماداً لکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تمام مراجع بتا دیے کن کن کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، اور میں نے المنہاج السوی میں تمام مصادر کی تخریجات کے ساتھ یہ کوٹ کی ہے یہ حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح ایک انصاری جوان سامنا ہوا، حضرت حارثہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ تصوف ہے جو سارا بتا رہا ہوں، یہ روحانیت ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ اس کو زندگی میں پیدا کرے اور زندگی اس طرز پر، اس جہت پہ گزارے۔ بقایا قصے کہانیاں ہیں، یا کاروبار ہیں، تجارت ہے، اور میں سچ بات ہے میں کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تو پہلے بے حال سا ہوں۔ عمل، حال، علم میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تو پہلے ہی خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں منہ کے بل گھسیٹے جانوں میں ہوں گا، بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان میں ہوں گا، جن کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا ان میں سے ہوں گا، گرز لگیں گے ان میں سے ہوں گا، یا جن کو وہ اپنی رحمت اور حضور کے صدقے سے معاف فرما دے گا ان میں سے ہوں گا۔ تو کم سے کم اور کچھ نہیں، ایک عمل تو میرے پاس ہو، لے کے جاؤں کہ آپ کو بات سچی بتاتا تھا، سچی اور کھری بات کرتا تھا۔ چلو شاید یہی ہماری کام آ جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسی کی ہے؟ حضرت حارثہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، حقیقت ایمان کے ساتھ۔ تصوف، سلوک، طریقت، روحانیت، اگر پوچھیں مجھ سے کیا چیز ہے، حقیقت ایمان کا نام ہے یہ تصوف۔ اگر چاہیں اس حقیقت ایمان کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی بتا دیں تو دو بتا دیتا ہوں اور لفظ، تزکیہ اور احسان کا نام ہے تصوف۔ بس بقایا سب سن لیں، رسوم ہیں، بقایا مراسم ہیں، علم کی اصطلاح میں ان کو رسوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسوم ہیں۔ اس لیے حضور داتا صاحب پہلے ابواب میں روئے ہیں، فرماتے ہیں تصوف کا نام رہ گیا کام نہ رہا، فرماتے ہیں تصوف کا اسم اور رسم رہ گئی، اسم اور رسم رہ گئی، حقیقت نہ رہی۔ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں، آج سے 1000 سال قبل، تو 1000 سال گزرنے کے بعد ہم کس حال پہ کھڑے ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نے صبح اس طرح کی ہے کہ حقیقت ایمان کے ساتھ، اور میں نے بتایا کہ اگر کوئی اور لفظ پوچھیں
حقیقت ایمان کے ساتھ وضاحت کے لیے تصوف تو تزکیہ اور احسان کا نام تصوف ہے، سلوک و طریقت۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے، احسان قلب و روح کی جلا ہے، بس۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے، احسان قلب و روح کی جلا ہے۔ یہ ریاضات اور کیفیات ہیں، ہم نہ ریاضات کی طرف جانے والے ہیں نہ کیفیات لینے والے ہیں۔ جب تک قلب و باطن میں مالا اعلیٰ کی حالت اور کیفیت پیدا نہ ہو کوئی تصوف نہیں ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اس لیے لائے ہیں شروع میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساری کتاب جو میں لکھ رہا ہوں کشف المحجوب، یعنی جو چیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے اس کا پردہ اٹھا رہا ہوں، وہ حقیقت ایمان ہے، یہ تصوف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب جو حضرت حارثہ انصاری نے جواب دیا ہے وہ 3 جملے وہ تصوف ہے، وہ تصوف ہے جس کی آقا علیہ السلام نے توثیق فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں آزفت نفسی عن الدنیا، ایک جو آزفت نفسی حقیقت ایمان بتا رہے ہیں، آزفت نفسی عن الدنیا وسہرت لذالک لیلی واظمأن نہاری، 3 جملے، بس 3 جملے کہے، آزفت نفسی عن الدنیا وسہرت لیلی واظمأت نہاری، صرف 3 جملے۔ یہ حقیقت ایمان بھی ہے، یہ کل سلوک و تصوف بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے اور میرا سلوک ایمانی، میرا سلوک ایمانی یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنی جان کو دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ زہد عن الدنیا، میرا نفس، میری جان، میرا دل دنیا سے بے رغبت و بے تعلق ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں خود دنیا سے نہیں نکلا، دنیا میں رہتا ہوں، میں خود دنیا میں رہتا ہوں، مگر آقا اب دنیا مجھ میں نہیں رہتی۔ بس یہ بات ہے، صرف اتنی بات ہے۔ صوفی اور عالم کا یہی فرق ہے۔ علماء میں جو اصفیاء ہوتے ہیں، علماء میں جو صوفی علماء، عارف علماء ہوتے ہیں، جو صرف علماء ظاہر نہیں رہتے، علماء باطن بھی ہو جاتے ہیں، یہی ایک قدم کا فرق ہے۔ ہم خود بھی دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا بھی ہم میں رہتی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم بھی دنیا میں ہیں اور دنیا بھی ہم میں ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے، یہی سلوک، یہی تصوف، یہی سبق ہے آپ کے لیے۔ اگر یہ سبق عملی زندگی میں نہ لے سکے، یہ سبق نہ لے کر گئے، صرف واہ واہ کا سبق نہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے، تقریروں کے لیے نہیں، گھائل ہو جانے اور اپنے احوال کو بدل لینے کا سبق نہ لے کر گئے تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ میں بیکار تھا، میری بات میں تاثیر نہیں تھی، میں ناکار، اس قابل نہ تھا کہ آپ میری سنگت میں بدل سکتے۔ بس یہ بات، بس اتنی سی بات۔ آزفت نفسی عن الدنیا، تو مانا یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب میری ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں تو دنیا میں رہتا ہوں مگر اب دنیا مجھ میں نہیں رہتی، میں نے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے۔
اگر آپ خود دنیا سے نکل جائیں تو یہ رہبانیت ہے. خود دنیا سے نکل جائیں تو رہبانیت ہے، اور اگر خود آپ نہ نکلیں، دنیا کو خود سے نکال دیں تو یہ زہدانیت ہے. اگر آپ دنیا سے نکل جائیں تو راہب ہیں، راہب اسلام میں نہیں ہیں، اور اگر دنیا آپ میں سے نکل جائے تو آپ زاہد ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. اب ہمارا کیا ہے؟ نہ ہم راہب ہوئے نہ زاہد ہوئے. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگلے لوگ دن کو رکبان ہوتے تھے، رات کو رہبان ہوتے تھے. دن کو گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوتے تھے اور رات کو مسلوں کی پشت پر سوار ہوتے تھے. سواری ہے، دن کو گھوڑے کی سواری کرتے، رات کو مسلح کی سواری کرتے. دن کو فرائض ادا کرتے، رات کے لیے راہب بن جاتے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دل کو دنیا سے بے رغبت و لا تعلق کر دیا ہے، یوں کہ دنیا کو دل سے نکال دیا ہے. ایک بات تو پھر کیا ہوا ہے؟ 3 جملے بتایا نا، کل، سلوک، تصوف اور روحانیت، ولایت، اس کا نچوڑ. تو جب سے دنیا کو دل سے نکال لیا ہے اور دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، دل دنیا سے خالی ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ وہ دوسرا ٹکڑا جملے کا بولتے ہیں، دوسرا جملہ عرض کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر تب سے بس ہر تو لیلی، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. جب رات آتی ہے تو جاگتا رہتا ہوں، رات آتی ہے پر نیند نہیں آتی. ہائے ہائے، یعنی رات اور نیند کی سنگت ختم ہو گئی ہے. رات آتی ہے مگر نیند نہیں آتی، جاگتا رہتا ہوں. یہ تو رات کا حال ہو گیا ہے. اچھا، پھر دن کا حال کیا ہے؟ اب تیسرا جملہ بولا وَظْمَأْتُ نَهَارِي، اور دن سارا پیاسا رہتا. رات جاگنے میں گزر جاتی ہے، دن پیاس میں گزرتی. اچھا، اب سوال ہے کہ پیاسا کیوں رہتا ہے؟ پانی نہیں پیتے؟ کس چیز کی پیاس رہتی ہے دن کو؟ وہ پیاس پانی والی نہیں ہے، وہ رات کی پیاس ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ جو رات کے جاگنے میں جام ملے تھے، رات کے جاگنے میں جو جام ملے تھے پینے کو، فرق ہے نا. آقا علیہ السلام نے اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کیفیت فیضان نبوت میں سے جس مومن کے قلب و باطن پہ وارد ہو جائے وہی ولی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے روزے وصال کے رکھنے شروع کیے، وصال کے روزے، متصل روزے جب رکھنے شروع کیے، تو آپ نے فرمایا تھا لست مثلکم ایکم مثلی لست کحیاتکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کون ہے تم میں میری مثل؟ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری حیت پر نہیں ہوں. کیوں؟ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقین، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. رات ایسے گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وہ جو قوت لا یموت ہے، وہ قوت اللیل، وہ رات کی خوراک، وہ شرب اللیل،